الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ نے ایک چالاک لومڑی کی حکایت سماعت فرما رکھی ہوگی، لیکن آج میں آپ کے سامنے اس فرضی حکایت کی ایک پریکٹیکلی مثال رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ وہ حکایت سماعت فرما لیں اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ جب اس چالاک لومڑی کو بھوک نے ستایا تو اس نے ایک جنگل کی طرف رخ کیا۔ وہاں انگوروں کی بیل کو جب اس نے دیکھا اور اس پہ لٹکتے ہوئے جب تر و تازہ انگوروں کو دیکھا تو اس کے منہ سے پانی بھر آیا اور اس کی رال ٹپکنے لگی، اور دل ہی دل میں اور خیالات کی دنیا میں یہ تصور کرنے لگی، یہ سوچنے لگی کہ آج تو میں پیٹ بھر کر ہی انگور کھاؤں گی اور کیا مزے ہوں گے۔ لیکن جب اس نے اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، چھلانگیں لگاتی رہی، کوششیں بسیار کے باوجود وہاں تک نہ پہنچ سکی۔ جب وہ اپنے اس مشن اور مقصد میں ناکام رہی تو اس نے جاتے جاتے یہ کہا کہ انگور کھٹے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، وہ لومڑی تو بھوکی تھی اور حیوان تھی، اور اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے اس نے یہ سارے جتن کیے لیکن ناکام رہی۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے حیوان ناطق کی مثال رکھنا چاہتا ہوں کہ جو سستی شہرت کا بھوکا ہے، سستی شہرت کا پجاری ہے۔ اس نے بھی اپنے اس سستی شہرت کی بھوک کو مٹانے کے لیے بڑے بڑے جتن کیے ہیں، لیکن ہر بار ہی وہ ناکام رہا ہے اور ہر بار ہی اس کو اپنے منہ کی ہی کھانی پڑی ہے۔ 28 اکتوبر 2020 کو میں نے تحریک رجوع المعروف تکفیری ٹولے کے 4 اشخاص کو نومینیٹ کر کے مناظرے کا چیلنج کیا اور 4 نومبر کا دن دیا۔ ان چاروں میں سے کسی نے بھی خود میرے مناظرے کا چیلنج قبول نہ کیا، لیکن اس سستی شہرت کے پجاری اور سستی شہرت کے بھوکے نام نہاد مفتی نے اپنے ایک شاگرد کے سارے چھپنا چاہا اور اس سے ایک کلپ ریکارڈ کروایا جو کہ 3 نومبر شام 6 بجے مجھ تک پہنچا، اور اس نے انتہائی اس لومڑی کی طرح چالاکی دکھائی۔ اس سے ایک کلپ ریکارڈ کروایا، لیکن اوپر جو تھم نے لگوایا اس پر کیا لکھا، تصویر اپنی لگوائی، اور اوپر تحریر کیا لکھی ہے وہ بھی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں کہ اسٹوڈیو کے بجائے میدان مناظرہ میں آؤ، کلپ میکر شاہد عمران جلالی کے مناظرے کا چیلنج قبول کرتے ہیں۔ جامع المعقول والمنقول محقق زمان مفتی محمد چمن زمان نجم القادری۔ چند دن پہلے آصف اشرف کی کمپنی کے ایک ویڈیو میکر نے ایک ویڈیو شیئر کی، جبکہ حقیقت میں یہ جو وائس ہے، جو آواز ہے، یہ اس کی اپنی نہیں، اس کے شاگرد کی ہے، جو کہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی لیکن اس کو وائرل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھولی بالی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اور اپنی رئی کھئی عزت کو بچانے کے لیے۔ اور اصل ویڈیو کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو میں اس کے اس نومولود شاگرد نے مجھے مخاطب کر کے کیا کہا ہے وہ بھی آپ سماعت کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آصف اشرف کی کمپنی کے ایک ویڈیو میکر نے ایک ویڈیو شیئر کی، جس ویڈیو کے اندر قبلہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی، قبلہ سید محفوظ شاہ صاحب مشہدی، علامہ محمد حنیف قریشی اور محقق زباں قبلہ مفتی محمد چمن زمان نجم القادری زیدہ مجدہ، انہیں اس نے مناظرہ کا چیلنج کیا کہ 4 نومبر تک کی تاریخ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں۔ تو ہم بڑی وسعت قلبی کے ساتھ اس کے اس مناظرہ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ مناظرہ کے لیے بالکل تیار ہیں، اور آپ آئیں، ہم سکھر میں آپ کے ساتھ مناظرہ کے لیے بالکل 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 تیار ہیں، اور ہم آپ کے اس چیلنج کو بڑی فراخ دلی کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ ہم بڑے ہی وسعت قلبی کے ساتھ آپ کے اس مناظرے کا چیلنج قبول کرتے ہیں، لیکن جب میں نے اس سستی شہرت کے پجاری مفتی کے اکاؤنٹس چیک کروائے تو اس نے اس ویڈیو کو اپنے کسی بھی آفیشیل اکاؤنٹ پہ اپلوڈ نہیں کیا تھا۔ میں نے دوبارہ 4 نومبر کو ایک کلپ ریکارڈ کروایا اور اسے مخاطب کر کے اور دوبارہ اس کا نام لے کر میں نے اسے کہا کہ حضرت میں نے آپ کا نام لیا ہے اور آپ کا نام لے کر میں نے مناظرے کا چیلنج کیا ہے، اور جناب کو واٹس ایپ بھی کیا ہے، جناب تک پیغام پہنچایا ہے، لہٰذا آپ ہمت کریں اور خود اپنا کلپ ریکارڈ کروائیں اور مناظرے کا چیلنج قبول کریں۔ خیر، اس نے پھر بھی میرے مناظرے کا چیلنج قبول نہ کیا،
دوبارہ اس نے اپنے اس نو مولود شاگرد سے ایک کلپ ریکارڈ کروایا اور اس کے اندر تقریباً 3 بار اس نے یہ کہا کہ جی ہم آپ کے مناظرے کا چیلنج قبول کرتے ہیں، میں جناب مفتی چمن زمان نجم القادری صاحب کی جانب سے مناظرے کا چیلنج قبول کر رہا ہوں۔ میں محقق زمان مرجع العلماء شیخ الحدیث و تفسیر استاد الاساتذہ مفتی محمد چمن زمان نجم القادری زیدہ مجدوب کی جانب سے اس مناظرے کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ بڑے فراخ دلی کے ساتھ، بڑے وسعت قلبی کے ساتھ میدان عمل میں آؤ، ہمارے ساتھ مناظرہ کرو کہ اب آپ اگر مگر کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرے تک یہ نہیں پہنچا، یہ پرسنلی نہیں کیا گیا، اگر آپ جو آپ کا گمان ہے اور آپ کا ظام ہے جس کو لے کر آپ جو ہے وہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے لوگوں کی کردار کشی کر رہے ہیں، گندی زبان استعمال کر رہے ہیں، تو آپ اس سے نکل کر باہر آئیں۔ اب جیسے میرا کلپ آپ تک پہنچتا ہے تو آپ وہاں بیٹھیے نہیں، اور یہ ہلے حجت ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میدان عمل میں آئیں، آپ نکل کے آئیں، ہم بڑی فراخ دلی سے آپ کے اس مناظرہ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ لہذا اب یہ ہلے حجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ادھر ادھر کی اگر مگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسٹوڈیو میں تم نے بیٹھ کے اس طرح کی بات نہیں کرو، میدان عمل میں آؤ، ہم آپ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور آ کے ہمارے سامنے بات کرو۔ یعنی 3 بار اس نے مجھے مخاطب کر کے مناظرے کا چیلنج قبول کیا، مجموعی طور پہ 4 بار اس نے اپنے شاگرد سے میرے مناظرے کا چیلنج قبول کروایا، لیکن خود اس نے نہیں کیا، اور خود اس نے کیا کہا وہ بھی آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ آپ فون پہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، مباحثہ کرنا چاہتے ہیں، ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو کچھ بھی نہیں چاہتا، وہ تو آپ چاہتے ہیں۔ نہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مناظرہ کر سکتے ہیں، مباحثہ کر سکتے ہیں، تحقیق کے میدان میں تحریری صورت پر آپ تو سامنے آیا تو میں تجھے بتاؤں گا کیا کرتا ہوں۔ فون پہ کوئی بات کر نہیں رہا تو وہ بعد میں جواب دے گا۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا ہے، یہ مجھے مخاطب کر کے یہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک بار تو میرے سامنے آ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میری اس سے بات چیت چل رہی تھی مناظرہ کے حوالہ سے ہی، تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ تو میرے سامنے آ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ خود بھی اس نے اس بات کا اظہار کیا اور اس کی یہ خواہش بھی تھی کہ میں اس کا سامنا کروں اور وہ میرے سامنے آئے اور پھر میں اپنی جو جہالت پہ مبنی لیاقت کی جوہر ہے وہ دکھاؤں۔ تو جناب مفتی محمد چمن زمان نجم القادری صاحب، جب میں نے آپ کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مناظرے کا چیلنج کر دیا ہے، اب آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور یہ آپ کے لیے بڑا ہی لکی اور گولڈن چانس تھا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ دیر نہ کرتے، فوراً ہی رخت سفر باندھتے، میدان مناظرہ میں آتے اور مناظرہ کرتے اور اپنی صلاحیتیں دکھاتے اور مجھے وہ دکھاتے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن جناب نے آج کے دن تک مناظرے کا چیلنج قبول نہیں کیا۔ ناظرین کرام، اب آئیے اس کی اس تحریر کی طرف جو اس نے میرے جواب میں لکھی ہے۔ اس میں کیا فرماتے ہیں آپ یہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلے ماہ رانی پور شریف میں خطاب کے دوران میں نے آصف لاہوری کو مخاطب بناتے ہوئے، جناب سستی شہرت کے پجاری مفتی صاحب، مخاطب بناتے ہوئے نہیں ہوتا، مخاطب کرتے ہوئے میں نے کہا کہ تو ایک بار میرا نام لے کر مناظرے کا چیلنج کر۔ ویڈیو وائرل ہونے کے 18-20 دن بعد کسی آصفی مولوی کی طرف سے ایک ویڈیو بنائی گئی اور اس میں مجھے مخاطب بنایا گا نہیں، مجھے مخاطب کیا گیا۔ مجھے اس گروپ کی مہذب زبان کا بھی اندازہ ہے اور ان کے مبلغ علمی کا بھی۔ ناظرین کرام، پہلے تو آپ اس گروپ کی مہذب زبان کی ایک جھلک دیکھ لیجئے، اس سستی شہرت کے پجاری مفتی کی اپنی اور اس کی تربیت یافتہ جو اس کی تلامذہ ہے، بڑے ہی مایہ ناز ہیں، ان کی بھی مہذب زبان آپ دیکھ لیجئے، اور پھر اس گروپ کا مبلغ علمی کیا ہے اس کا تو میں پہلے بھی پردہ چاک کر چکا ہوں۔ عجیب بات نہیں ہے بھائی، جب تک تو اندر بند رہا، نائب کی اس وقت ضرورت ہے مسافر، جب اصل موجود نہیں ہے تو نائب کی تب ضرورت ہے۔ تو اصل اندر بندھا ہوا ہے تو نائب نہیں بنایا، کیونکہ ڈر نہیں تھا۔ ہم کہیں گے شیر نو نکلنا دیو جی، شیر نو باہر آؤں دیو جی، شیر آوے گا پھاڑ کھاوے گا جی۔ تو اب کیا ہے، جب وہ شیر صاحب باہر آ گئے تو انہوں نے کہا یہ تو یہ مسئلہ بن گیا، اب تو باہر آ گیا ہوں، اب کیا کروں۔ اب جناب والا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا مناظرے سے بچنے کا، بھئی ہم نے مولوی زاہد کو کیا کر دیے، بھئی ہم نائب بنا دے، پتہ نہیں کون ہے مولوی زاہد۔ قبلہ استاد گرامی زیدہ مجدوب نے اگر مخاطب کیا ہے تو تمہارے محدث لاہوری کو کیا ہے، تمہارے
امام دجالی کو کیا ہے اور اس کو مخاطب کر کے کہا ہے کیوں نہیں اب وہ بولتا؟ کیا اس کی زبان میں لکوہ ہو گیا ہے؟ زبان میں کیڑے پڑ گئے ہیں؟ فالج ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں وہ بولتا اور کیوں نہیں بول کے وہ کہتا کہ میں چیلنج دیتا ہوں اور میرے ساتھ آ کر مناظرہ کریں؟ اور پھر آگے میرے بارے میں یہ حضرت صاحب فرماتے ہیں، وہ صاحب کہہ رہے ہیں مجھے مخاطب کر کے، یعنی میں نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ تو ایک بار میرا نام لے کر مناظرے کا چیلنج کر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں جس شخص کی گالی گلوچ اور نہ حق الزامات والی ویڈیو پہ اپنے دماغ میں بھی کمنٹس دینا پسند نہیں کرتا بلکہ نام ہی نہیں لینا چاہتا، اسے میں کہوں گا کہ وہ میرا نام لے کر چیلنج کرے۔ یعنی میرے بارے میں یہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کی ویڈیو پر میں اپنے دماغ میں بھی کمنٹس دینا گوارا نہیں کرتا اور نہیں دینا چاہتا اور میں اس کا نام ہی نہیں لینا چاہتا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اپنے دماغ میں کمنٹس نہیں دیتے لیکن رات کو ان کو نیند بھی نہیں آتی، جب میرا کوئی قریب جاتا ہے تو ساری رات بیٹھ کر یہ تحریر لکھتے ہیں اور پھر صبح کلاس میں آنے کے بعد اپنے تلمذہ کے موبائل بھی چیک کرتے ہیں کہ کس کس نے کمنٹس کی ہیں اور کس کس نے گالی دی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے خود دیکھنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کس کے قول میں اور کس کے فعل میں تضاد ہے، اور یہ اس کا اپنا عمل ہے، میرے سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن میرا اس چمن زمان نجم القادری سے یہ سوال ہے، جناب مفتی محمد چمن زمان نجم القادری صاحب، آپ نے اپنے اس شاگرد کے ذریعے 4 بار میرے مناظرے کا چیلنج قبول کروایا اور 5ویں بار خود بھی اس بات کا اظہار فرمایا اور میرا نام لے کر آپ ویڈیو دوبارہ بھی ریورس کر کے سماعت کر سکتے ہیں کہ اسٹوڈیو سے باہر نکلو، ہم بڑے ہی وسعت قلبی کے ساتھ، ہم بڑے ہی فراخ دلی کے ساتھ تمہارے مناظرے کا چیلنج قبول کرتے ہیں، میدان عمل میں آؤ۔ تو جناب اس وقت تک بندہ نچیز کا جناب بھی نام لے رہے تھے اور جناب کے شاگرد بھی نام لے رہے تھے اور میں اس قابل بھی تھا کہ میں تمہارا سامنا کرتا اور تمہارے ساتھ مناظرہ کرتا، لیکن اتنا جلدی یو ٹرن کیوں لیا؟ اس کی وجہ، اس کا ریزن کیا ہے؟ ناظرین کرام آگے جا کر میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دوسرا میرا اس حضرت سے، اس سستی شہرت کے پجاری مفتی اور بھوکے مفتی سے سوال یہ ہے کہ جناب ایک لمحے کے لیے آپ کا یہ دعویٰ ہم مان لیتے ہیں کہ جناب نے اپنے اس بیان میں قائد اہل سنت حضور کنز العلماء بحر العلوم وارث علوم حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ چیئرمین تاریخ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام جلالی زیدہ شرف کو ہی مخاطب کیا اور ان سے ہی یہ کہا کہ آپ میرا نام لیں اور میرا نام لے کر مناظرے کا چیلنج کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جناب کا یہ بیان 27 نومبر کا ہے، لیکن وہ 23 نومبر والا بیان امام جلالی زیدہ شرف کا جو کہ برکی شریف کی سرزمین پہ آپ نے دیا تھا، آپ نے وہ سماعت نہیں فرمایا تھا؟ اگر نہیں کیا تھا چلیے دوبارہ سماعت فرما لیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی یادداشت کام کر جائے اور آپ کو کچھ نہ کچھ یاد آ جائے کہ میرے بیان سے پہلے مجھے دوبارہ بھی چیلنج کیا گیا ہے اور میں نے قبول نہیں کیا۔ ایک میرا اعلان ہے، میں جیل میں تھا تو کئی لوگوں کو پیچھے مناظرہ یاد آیا ہوا تھا، میں مناظرہ کرنے آ گیا ہوں، یہاں سے لے کر قم تک، تہران ایران تک، کسی کو ہمارے مسلک پر کوئی اعتراض ہو میں مناظرے کے لیے حاضر ہوں۔ آج ہی نہیں، اگر کل کسی کو جا گئے تو کل بھی مناظرہ، پرسوں بھی مناظرہ۔ جس دن وہ پنجابی چاہتے نا جس وقت کسی دا ٹکر ساگ چاوے جدن بھی اللہ دے فضل حافظ الحدیث کا مسلک اسی ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، اب آتے ہیں اس کے اس یو ٹرن کی طرف۔ اس نے یو ٹرن کیوں لیا؟ پہلے خود ہی اس نے اپنے شاگرد سے 4 بار مجھے مخاطب کروا کے میرے مناظرے کا چیلنج قبول کروایا اور خود بھی اس بات کا اظہار فرمایا، لیکن بعد میں آ کر اس نے یہ بھی کہا کہ میں اس کا نام ہی نہیں لینا چاہتا اور میں اس کی ویڈیو پر دماغ میں بھی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ اتنا اس نے یو ٹرن کیوں لیا ہے؟ اب اپنی اس فرضی حکایت جو کہ شروع میں نے پیش کی تھی اس کو سامنے رکھ لیجئے کہ وہ بیچاری لومڑی جو کہ بڑی ہی چلاک تھی، بھوک کی ستائی ہوئی تھی، چھلانگیں لگاتی رہی، کوششیں بسیار کے باوجود ناکام رہی، جاتے جاتے یہ کہہ گئی انگور کھٹے ہیں۔ اس حضرت نے بھی اپنے اس شاگرد کے پیچھے چھپنے کی بڑی ہی ناکام کوششیں کی اور چلاکیاں دکھائی اور اس کو سامنے فرنٹ پہ کھڑا کر کے اس سے مناظرے کے چیلنج قبول کروائے۔ اب میرا تو وہ مخاطب ہی نہیں تھا، میں مخاطب اس سے تھا اور یہ میرا مخاطب تھا، تو یہ مناظرے کا چیلنج قبول کرتا۔
اس کے اس شاگرد کو گھاس نہ ڈالا تو اس نے جاتے جاتے یہ کہا کہ ہم اس کا نام ہی نہیں لینا چاہتے۔ جناب مفتی محمد چمن زمان نجم القادری صاحب، آپ میرا نام لیں یا نہ لیں، آپ کو میرا نام لینا پسند ہے یا نہیں پسند، ہمارا ایسے کوئی سروکار نہیں، ہمارا نام نہیں بولے گا، ہمارا کام بولے گا۔ امام جلالی زید شرف ہو کا میں ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے آج پھر تمہیں دوبارہ مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں۔ اگر تم میں دم خم ہے، ایک دفعہ کلپ کی صورت میں میرا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جن الفاظ میں تو چاہتا ہے صرف ایک کلپ ریکارڈ کروا دے کہ جی میں مناظرے کا چیلنج قبول کرتا ہوں، 2 حرفی ہی ہو جائے کہ میں مناظرے کا چیلنج قبول کرتا ہوں، دیکھنا ہم کیسے آتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہم سر کے بل چل کر پہنچیں گے اور حق کو واضح کریں گے۔ جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا اے آصف، جب جانا اپنی باری ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔